الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرا. السلام علیکم، میرا نام ہے نابیہ سلمان، میں جماعت پنجم کی طالبہ ہوں. کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم وطن ساتھیوں، السلام علیکم. صدر علی وقار، دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. چاند تھا لیکن بے نور سا، تارے تھے لیکن بجھے بجھے سے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا سا، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، دل اجڑے اجڑے ہوئے تھے. ہزارے بہاروں کو لوٹ کر چمن میں رنگ کر دیا تھا کہ اچانک میرے نبی کی آمد ہوئی، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. وہ رحمت للعالمین جن کی انگلی سے سروں میں چشمے پھوٹتے ہیں، جن کی دعا سے بیمار صحتیاب ہوتے ہیں، جن کی قربت ابو بکر کو صدیق، عمر کو فاروق، عثمان کو غنی اور علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، جن کی نسبت فاطمہ کو خاتون جنت اور حسین کو سید الشہداء بنا دیتی ہے. میں اس رحمت للعالمین کی شان کیا بیان کروں. مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، جنت صبر کے جس کے انتظار میں ہے، جنہیں میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے اور کبھی مدثر کہے. ہاں صدر علی وقار، اسی رحمت للعالمین کو امت کے درد میں سجدہ میں روتا ہوا دیکھتی ہوں. جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش ہم سب بھی مل جائیں اسی نام محمد کے سبب. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. شکریہ. معزز سامعین کرام، اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی، اس کائنات کی سب سے بڑی حسرت، اس کائنات کا سب سے بڑا فخر اور اس کائنات پر اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ربیع الاول کا مہینہ، اس کائنات کی شان یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں سرور دو جہاں، فخر موجودات اور وجہ وجود کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے. زمیں و زمان تمہارے لیے، زمیں و زمان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے یہ عالمین سجے، آپ کے دم سے ہم صاحب ایمان ہوئے، آپ کے دم سے جہاں میں نعمتیں تقسیم ہوئی اور آپ ہی کے دم سے اور آپ ہی کی بدولت روز محشر اللہ ہم پر سے اپنا عذاب ٹالے گا اور اپنی نظر کرم فرمائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں، کسی خاص خطے کے لیے نہیں، کسی خاص دور کے لیے نہیں، کسی خاص مخلوق کے لیے نہیں، کسی خاص جہاں کے لیے نہیں، بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے. کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ علم کی شمع کو روشن کرنے اور جہالت کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے بھیجے گئے. آپ بھٹکی ہوئی انسانیت کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے بھیجے گئے. آپ ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں کو ایک دوسرے کے خون کا محافظ بنانے کے لیے بھیجے گئے. آپ ذلت کی گھاٹیوں میں زندہ درگور کی جانے والی عورت کو عزت کا مقام دینے کے لیے بھیجے گئے. آپ غلاموں کو عزت کا تاج پہنانے اور تمام کمزوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھیجے گئے. شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا. شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا. دیا ہے کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا. سامعین اکرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس طرح پوری کائنات میں اعلیٰ و عرفہ ہے، اسی طرح ان کے اعمال اور اقوال ہی اعلیٰ ہیں. اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی دیکھیں تو انہوں نے اپنے منہ سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد بھی ہے، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں. میری وجہ سے اس دنیا پر چھایا تمام کفر اور تمام تاریکی ختم ہوئی. خلق کے سرور شافع محشر، خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی بات کی جائے
تو دریا اور سمندر سیاہی بن کر خشک ہو جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات نہ لکھے جا سکیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات کی جائے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال، جی ہاں 10 سال خدمت اقدس میں گزارے، مگر ان 10 سالوں میں سے ایک لمحہ بھی ایسا نہ تھا جس میں انہوں نے مجھے اف تک کہا ہو، اور اگر کوئی کام نہ کر سکا تو کبھی یہ نہ پوچھا کہ کیوں نہ کیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بات کی جائے تو مسلمان تو ایک طرف، جی ہاں مسلمان تو ایک طرف، کافر اور مشرکین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین رکھتے تھے۔ یہ ہے میرے حضور کی شان۔ شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو، شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو، سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو۔ امی کوئی ایسا جو معلم ہو جہاں کا، امی کوئی ایسا جو معلم ہو جہاں کا، حسر کوئی ایسا جو شہ ہر دو سرا ہو۔ سامعین اکرام، جب اللہ نے اس ہستی کو نمونہ بنا کر بھیجا تو قرآن نے بھی ہمیں ہدایت دی کہ کس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ اور ایک جگہ اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھاتے ہوئے فرماتا ہے کہ میرے نبی تیرے رب کی قسم، اگر کوئی تیری ذات کو کائنات میں اعلیٰ تر نہ مانے اور تیری بات کو اٹل نہ مانے تو میری کبریائی کی قسم مجھے اس کا دین ہی پسند نہیں۔ آج امت جن انفرادی اور اجتماعی مسائل کا شکار ہے، اس کا شافی حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہی ہے۔ میں اپنے دربار رسالت میں تقریر کا اختتام کرتے ہوئے دعا گو ہونا چاہتی ہوں کہ یا مصطفیٰ یا مشتبہ ارحم لنا دستے ہما بیچارہ راہ داما تو ہی من آسیم من عاجزم من بے قسم حال مرا پرساں تو ہی اے مجتبے زمبر فشا پیکے نسیم صبح دم، اے چار اگر انسان نفس، اے مون سے بیمار غم، اے قاصد پر خندہ پہ تجھ کو اسی گل کی قسم، ان التیاری حسبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم۔ نحمدہ نصلی علی بادی کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب صدر اور میرے عزیز ساتھیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک کھلی کتاب ہے، مگر بات ہے عمل کرنے کی، اور وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید میں ہر قانون، ہر مسئلہ، ہر مشکل اور ہر بیماری کی دوا موجود ہے۔ دنیا کے تمام تر کلام اس کے سامنے بے مقصد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن ہے۔ مجھے تو رشک آتا ہے حضرت حلیمہ کی قسمت پر، جن کا دودھ سرور کائنات نے پیا، جس نے شہنشاہ دو عالم کو اپنی گود میں کھلایا۔ دوستو، آج کے دن کو ہم کیوں نہ عید کہیں، کیونکہ یہی وہ دن ہے جس دن نبی نو انسان کو پتھر کے بتوں سے آزادی نصیب ہوئی اور سب کو معبود برحق کی طرف جانے کا راستہ مل گیا۔ میرے عزیز دوستو، ذرا سوچو، اگر آقائے نمودار سرور کائنات فخر موجودات خاتم المرسلین تشریف نہ لاتے تو آج ہم کن اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے اور پتہ نہیں کس در کی خوان چھان رہے ہوتے۔ جناب صدر، آج کے دن رب العزت نے ہماری بخشش و نجات کی بنیاد رکھی اور ہمیں ایک ایسا رہبر کامل عطا فرمایا جس نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ مسلمانوں، جشن میلاد النبی مناؤ، لیکن آتش بازی کر کے نہیں، فضول خرچی کر کے نہیں، سرمایہ اجاز کر کے نہیں، گھر مانگ کے نہیں، بلکہ مسجدیں آباد کر کے، نوافل پڑھ کے، درود و سلام بھیج کر، غریبوں کی امداد کر کے، محتاجوں کو کھانا کھلا کر، کیونکہ یہی وہ درس ہے جو محمد ہمیں عربی میں دے گئے ہیں۔ اے رب العالمین، ہم سب تیرے بندے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے طریقے سے جشن عید میلاد النبی منانے کی توفیق عطا فرما۔ خوشبو گلاب کی ہے پسینہ رسول کا، خوشبو گلاب کی ہے پسینہ رسول کا، آپ کو بھی ہو مبارک مہینہ رسول کا۔ جزاک اللہ۔ میری تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ ابتدائی شان محمد، ابتدائی کائنات سے پہلے ابھی مکین و مکان نہیں بنے تھے، یہ دو جہاں نہیں بنے، اور اہل سماعت دیکھتے ہیں کہ جنت کے
کا نام چمک رہا ہے. ولادت محمد 12 ربیع الاول صبح صادق کائنات میں ایسا نور چھا گیا, ستارے جھک گئے, بدھ گر گئے. ادھر ابو مطلب حیران ہے, شاہ ایران پریشان ہے کہ محل کے 14 بت زمین بوس ہوئے. صدیوں سے جلتا آتش گدا بجھ گیا. یہ نشانیاں دیکھ کر الہامی کتابوں کے علم پگار اٹھے. آ گئے وہ شاہ امم جن کی سلطنت مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی ہے. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے. دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. میں اپنی تقریر کا اختتام شعر سے کرنا چاہوں گی. جب رکھا میرے نبی نے دنیا میں قدم, پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. شکریہ, اجازت چاہتی ہوں. Today my topic is our last prophet Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Our prophet was born on 10 Rabiul Awwal in the city of Makkah. Khatam al-Nabiyyin Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is our last prophet. He is the best role model. We should follow his sunnah. Thank you. الصبح بدا من طلعته